نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بات سنے اس طرح کہ یہ لمحہ ہم پر بھی آنا ہے۔ حضور نے فرمایا جسے موت آتی ہے اور موت کے بعد جب قبر میں مردے کو داخل کیا جاتا ہے تو کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا جس طرح ڈوبتا ہوا ہوتا ہے نا، ڈوبتا ہوا کیسا ہوتا ہے کہ بس تنکے کا سہارا مل جائے۔ فرمایا جس طرح ڈوبنے والے کی کیفیت ہوتی ہے اسی طرح اس وقت میت کی کیفیت ہوتی ہے جب وہ قبر میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں وہ انتظار کرتا ہے، وہ منتظر ہوتا ہے کہ میرا بھائی، میرا دوست، میرا والد، میری ماں، میرا بچہ میرے لیے دعا کرے گا۔ اور جب وہ دعا کرتے ہیں اور دعا انہیں ایسے قبر میں ملتی ہے جیسے بڑے بڑے پہاڑ، اور جب وہ ان دعاؤں کو دیکھتا ہے نا، اگر اس کے سامنے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ رکھ دیا جائے اور ایک طرف دعا کو رکھا جائے، وہ کہتا ہے دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، اس دعا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ دعا اس وقت اسے ملتی ہے جب اسے ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن آج بہت برا حال ہے، کسی کے گھر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے تو ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے امام صاحب کا کہ امام صاحب آئیں گے تو دعا کروائیں گے۔ آج اولاد ایسی ہو گئی ہے کہ اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتی۔ یہ ہم نے تربیت دی۔ قصور میرا ہے اگر میں ایک باپ ہوں، قصور میرا ہے اگر میں ایک ماں ہوں۔ آج اگر گھر میں میت ہو جائے تو ہم بلانے جاتے ہیں کہ غسل کوئی دے گا، حالانکہ یہ تو بیٹے کا حق تھا، یہ تو باپ کا حق تھا کہ غسل باپ دیتا اپنے بیٹے کو، غسل بیٹا دیتا اپنے باپ کو، بیٹی دیتی اپنے ماں کو۔ لیکن آج ہم نے بچوں کو ٹک ٹاک پر مووی بنانا تو سکھایا ہے، رب کا قرآن پڑھ کر اپنے لیے ایصال ثواب کرنا نہیں سکھایا۔ ہم نے آج بچوں کو بڑے بڑے موبائل دے کر فیس بک چلانا تو سکھایا ہے، لیکن ہم نے حدیث مبارکہ پڑھ کر نہ دین پر عمل کرنا سکھایا ہے نہ عمل کروانا سکھایا ہے۔ آج اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر تو بنے، میرا بچہ پروفیسر تو بنے، میرا بچہ انجینئر تو بنے، نہ بنے تو عالم نہ بنے۔ حالانکہ ضرورت پڑتی ہی عالم کی، ضرورت پڑتی ہی حافظ کی ہے، ضرورت پڑتی ہی ایک دیندار بچے کی ہے۔ اگر گھر میں دیندار بچہ ہونا تو پھر گھر والے بھاگتے نہیں ہیں کہ پوچھو مؤذن صاحب فارغ ہے یا نہیں، پوچھو فلاں بندہ غسل دے سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ جب دیندار بچہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کسی کو نہ بلاؤ، آج میرے باپ کو میری ضرورت ہے، میں اپنے باپ کا حق ادا کروں گا۔ جنازہ پڑھانے کے لیے مسجد جانا پڑتا ہے، اچھی بات ہے، جائیں، امام کو تلاش کرنا پڑتا ہے، حالانکہ یہ حق امام کا نہیں ہے، یہ حق بیٹے کا ہے کہ بیٹا جنازہ پڑھائے، پھر اس کے بعد دعا کرے کہ وہ حق ہے کہ جب بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرے گا، جب باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے گا تو اس کے جو دعا نکل رہی ہوگی نا وہ دل ہی کی ترجمانی کر رہی ہوگی۔ کوئی اور دعا کرے گا تو صرف زبانی الفاظی وہ رٹے رٹائے الفاظ ہوں گے، لیکن جب بیٹا دعا کرے گا نا تو الفاظ رٹے رٹائے نہیں ہوں گے بلکہ دل کی آواز ہوگی جو زبان پر آ رہی ہے۔ اپنے بیٹے کو دینداری سکھائیں۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ گاؤں میں 3 عورتیں کنویں سے پانی بھر رہی تھی، ایک ایک کر کے پانی بھرا جا رہا تھا۔ اب ایک شخص آیا جو بڑا سوٹڈ بوٹڈ تھا۔ یاد رکھیے گا، میں یہاں پر یہ بھی بات کہہ دوں، میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کا مخالف نہیں، میں یہ کہتا ہوں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں، ضرور بنائیں، لیکن اس سے پہلے مصطفیٰ کریم کا غلام بنائیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اب کہ اپنے بچے کو پروفیسر انجینئر بنائیں، لیکن پہلے اسے قرآن پڑھنا بھی سکھائیں۔ اب سنیں، 3 عورتیں پانی بھر رہی تھی، ایک شخص قریب سے گزرا، چھوٹٹ بوٹٹ تھا، اس نے کہا اماں جی السلام علیکم، وہاں سے کرتا ہوا گزر گیا۔ ایک بڑھیا نے کہا
میرا بیٹا ہے، شہر کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بہت سے لوگ اس کے پاس آتے ہیں علاج کروانے کے لیے، اور اللہ نے اس کے ہاتھ میں بڑی شفا دی ہے، بڑی محنت کے ساتھ پڑھایا ہے۔ کچھ دیر گزرتی ایک اور شخص آتا ہے، سوٹڈ بوٹڈ، بہت اچھے اور عمدہ لباس پہنا ہوا، ماں کے سامنے وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے ماں جی السلام علیکم، وہ بھی گزر جاتا ہے۔ دوسری بڑھیا کہتی جانتی ہو کون ہے؟ میرا بیٹا ہے، پروفیسر ہے، دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر اس سے مشورہ کرتے ہیں، اتنا پائے کا اتنا بڑا پروفیسر ہے۔ اور ایک جب کچھ وقت گزرتا ہے تو پھر تیسرا شخص گزرتا ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہے، سر پر ٹوپی ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، دور سے نہیں قریب آتا ہے، ہاتھ کو پکڑتا ہے، پہلے بوسہ دیتا ہے، پھر اماں سے کہتا ہے اماں جی پانی آپ نہ بھریں کہ جس بچے کو بڑی محنت کے ساتھ آپ نے پڑھایا ہے اس کا حق ہے کہ پانی بھر کے آپ کو دے۔ وہ پانی خود بھرتا ہے، پانی بھر کر پھر اٹھاتا ہے، اٹھا کر گھر لے کر جاتا ہے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے مسکرا کر یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر تو نہیں ہے، میرا بیٹا پروفیسر تو نہیں ہے، لیکن شہر کی سب سے بڑی مسجد کا امام ہے۔ جہاں تمہارا بیٹا زمین پر بیٹھتا ہے وہاں میرا بیٹا منبر پر بیٹھ کر خدا کا قرآن پڑھتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پڑھتا ہے۔ فرمایا جہاں پر تمہارے بیٹے پیچھے ہوتے ہیں میرا بیٹا آگے ہوتا ہے، نماز وہ پڑھا رہا ہوتا ہے اس کے تمہارے بیٹے پیچھے بیٹھ کر اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ سنو، تم نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا، صرف دنیا پر آئی تو وہ تمہیں دنیا میں چھوڑ گئے۔ سوچو جب تم مر جاؤ گے تمہارا کہاں پھر وہ ساتھ دیں گے؟ اور میرا بیٹا ہے کہ جسے میں نے دین پڑھایا ہے، اور دین بھی ایسا دین مصطفیٰ کریم کا ہے کہ جو اسے پڑھاتا ہے پھر اس کے بچے اتنے فرما بردار بنتے ہیں، نہ وہ دنیا میں اس کا ساتھ چھوڑتے ہیں نہ آخرت میں اس کا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ تو اپنے بچے کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں کہ جب انہیں دینی تعلیم دی جائے گی تو انشاءاللہ دنیا میں بھی احترام ہوگا، پھر قبر میں بھی انشاءاللہ اعزاز ہوگا، اور پھر جب میدان محشر میں آئیں گے اگر بیٹا حافظ قرآن ہوگا تو 10 کو تو ایسے ہی بخشوا دے گا، اگر عالم دین ہوگا تو پھر تو اتنے بخشوائے گا کہ گننے والے گن گن کر تھک جائیں گے، وہ بخشوا کر نہیں تھکے گا۔